كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل تک کے درس میں جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تماری اخاک ولا تمازحہ ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس کے ساتھ مذاق کرو اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو کہ اس کی خلاف ورزی تم کو کرنی پڑے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور کل کے درس میں ہم لوگوں کی بات آ کر کے یہیں پہ رکی تھی کہ حدیث ضعیف ہے تو کیوں ہے، اور یہ بات آئی تھی کہ جب راویوں کے اوپر جرح کی جاتی ہے تو اس میں سبب بتانا پڑتا ہے کہ کس سبب سے آپ اس کو مجروح قرار دے رہے ہیں یا اس کی حدیثوں کو ناقابل قبول سمجھ رہے ہیں۔ ضعیف حدیث بیان کرنا درست ہے یا نہیں ہے، یہ بات چل رہی تھی، اور وہاں پہ آئی تھی کہ یہ ضعیف حدیثوں کا جو معاملہ ہے بحیثیت اہل الحدیث ہم سب کا اس بات کے اوپر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ تمام ضعیف حدیثوں اگر کتاب و سنت سے نکال دیا جائے، باہر کر دیا جائے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ان ضعیف حدیثوں کے بغیر اللہ رب العالمین کا یہ دین کامل اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے پہلے ہی نازل کر دیا تھا، بعد میں کچھ اپنے لوگوں کی ستم اور کچھ دوسروں کی کارستانی کی وجہ سے یہ ضعیف حدیثیں رواج میں آئیں، اور ہم اسباب بتلا رہے تھے، اس کی کئی سببیں ہوئی، کئی اسباب ہیں اس کے ضعیف حدیثوں کے جنم لینے کے یا ضعیف حدیثوں کو وجود میں آنے کے۔ کبھی بادشاہ ہوا کرتے تھے تو بادشاہوں کے ہر جائز اور ناجائز کام کو جائز ٹھہرانے کے لیے لوگ حدیثوں کو گڑھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ تھا جس کو کبوتر بازی کا شوق تھا، کبوتروں کی لڑائی کرواتا تھا یا کبوتر اڑواتا تھا، کچھ بھی کرتا ہو، تو اس وقت کے کوئی تھے وہاں، ان سے کہا کہ بھائی کبوتر بازی کرنا یہ جائز ہے نہیں ہے؟ کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسابقہ کرو، گھوڑ سواری میں کرو، تیر اندازی میں کرو اور کبوتر بازی میں بھی کرو۔ تو ایڈ کر دیا، اس میں جوڑ دیا داد و دہش پانے کے لیے۔ آج بھی لوگ ہیں ایسے کہ داد و دہش پانے کے لیے یا پھر سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے باتیں اپنے سے بنا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے مرضی کی بتاتے ہیں، تو یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے،
بغیر حدیث کے آپ قرآن کی ایک آیت کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ کسی آدمی کو آپ کہیے کہ حدیث کو دیکھے بغیر ذرا ایک رکعت نماز پڑھ کے ہی بتا دے، کوئی زیادہ نہیں، صرف ایک رکعت، حدیث کا کوئی سہارا نہ لے، ایک رکعت پڑھ کے نماز بتا دے، نہیں بتا سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کے آیتوں کی تشریح اور تعبیر بغیر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اگر قرآن کے اوپر عمل کرنا، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا اسی وقت ممکن ہوگا جب حدیثوں کو باقی رکھا جائے اور صحیح حدیثوں کو باقی رکھا جائے۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ ساتھ تیز تیز قرآن پڑھتے تھے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جلد بازی کرتے ہیں، کیوں جبرائیل کے ساتھ ساتھ اپنے ہونٹوں کو جلدی جلدی ہلاتے ہیں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم قرآن مجید کو آپ کے سینے میں اکٹھا کر دیں گے، جمع کر دیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر قرآن مجید کی آیتوں کا بیان یہ بھی ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو بیان کیا ہے؟ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو بغیر بیان کے قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں۔ لہذا جہاں قرآن مجید کی آیتوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وہیں حدیث مصطفیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اساتین علم و فن کو پیدا کیا جو حدیث مصطفیٰ کے خدمت میں لگے رہے اور آج تک لگے ہوئے ہیں، اور قیامت تک یہ گروہ رہے گا اہل الحدیث کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت سے پہلے تک ایک گروہ حق کے اوپر ضرور غالب رہے گا، اور دنیا والوں کی مخالفتیں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک مختصر پس منظر تھا ضعیف روایتوں کے وجود میں آنے کا، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کل کے اور آج کے درس میں۔ اب چلیے بہت زیادہ تفصیل میں ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے، باتیں تو بہت ہیں، لیکن چونکہ حدیث ہم لوگوں کو پڑھنی ہے اسی لیے ہم ادھر لوٹتے ہیں۔ تو اب ہے کیا ضعیف حدیثیں بیان کرنا درست ہے؟ تو ضعیف حدیث بیان کرنا درست نہیں ہے جی، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے، مگر ساتھ میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ روایت ضعیف ہے تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، جیسا کہ مصنف نے یہاں بیان کیا، کہہ دیا کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے لیکن کمزور سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے، یہ بتلا دیا، تاکہ حدیثوں میں سے کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ یہیں سے وہ جواب نکلتا ہے ایک اعتراض کا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث ضعیف تھی تو صاحب کتاب نے اس کو کتاب کے اندر جمع کیوں کیا؟ اس کو جمع ہی نہ کرتے، اس لیے جمع کیا تاکہ ہم کو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ روایت ضعیف ہے، اس لیے جمع کیا۔ اگر وہ جمع نہ کرتے، حکم نہ لگاتے، تو ہم کیسے کہتے کہ امام ترمذی نے اس کو ضعیف کیا ہے؟ ہم کیسے کہتے کہ امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف کہا ہے؟ ہم کیسے کہتے کہ امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا ہے؟ یعنی ان دونوں نے، امام بخاری نے تو یہ اپنے اوپر یہ شرط ہی لگا لی کہ ہم انہی حدیثوں کو جمع کریں گے، انہی حدیثوں کو اپنے صحیح کے اندر جگہ دیں گے جو حدیثیں صحیح ہوں گی، اس کے علاوہ کسی حدیث کو ہم جگہ نہیں دیں گے۔ اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ اپنے استاذ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، پس منظر ہے اس کا، تو استاذ نے کہا شاگردوں سے مخاطب ہو کر کے، لو جمعتم کتابا صحیحا مختصرا من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش تم میں کا کوئی میرا شاگرد کھڑا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں
ان میں سے صحیح حدیثوں کا ذخیرہ اور مجموعہ کوئی جمع کر دیتا جس کے اوپر امت آنکھ بند کر کے عمل کرتی. کاش کوئی آدمی ایسا کرتا. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل کے اندر بیٹھ گئی اپنے استاذ کی. لیکن اسی درمیان میں بھی غور و فکر میں تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں. تو ایک مرتبہ مجھے خواب آیا اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے موجود اور کچھ مکھیاں وہاں پہ بھن بھنا رہی ہیں، اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، ایک مورچھل ہے، اور اس سے میں ان پنکھیوں کو بھگا رہا ہوں، مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں، دور کر رہا ہوں. تو پوچھا معبرین سے خواب کی تعبیر، تو کہا انک لتذب الکذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر جو کذب کی، افترا کی جو مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، آپ ان مکھیوں کو دور کریں گے، ان مکھیوں کو ہٹائیں گے. یہ تعبیر ہے آپ کی اس خواب کی. کہا جب یہ خواب دیکھ لیا، استاذ کی نصیحت سن لی، تو بس کمر کس لیا، اور 16 سال تک سفر کرتے رہے، گھومتے رہے، پھرتے رہے، حدیثوں کو اکٹھا کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر آ کر کے مسجد نبوی میں قبر رسول اور منبر رسول کے درمیان ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے آپ نے صحیح بخاری کو لکھا ہے. صحیح بخاری کو وہاں پر آپ نے تصنیف کی ہے اور وہاں لکھا ہے. بہرحال تو حدیثوں کے وہ ذخیرے جس میں ضعیف اور صحیح روایتیں دونوں موجود ہیں، اعتراض کرنے والے کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس لیے محدث نے اس حدیث کو روایت کیا تاکہ ہم کو، آپ کو، اب بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کیا ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں کہیے ہم اس کو بیان اس صورت میں کر سکتے ہیں جب اس کے ضعف کی وضاحت کر دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. بعد میں چل کر کے اگر کوئی ان سے بیان کرے تو وہ چوکنا ہو جائیں کہ یہ ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے. کیونکہ جس طرح سے صحیح حدیث کے اوپر جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی ضعیف حدیث کو پہچاننا بھی ضروری ہے. خیر کو جس طرح سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے شر کا جاننا بھی ضروری ہے. جب تک ہم شر نہیں جانیں گے تب تک خیر کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اور جب تک شر کو نہ پہچانیں گے شر سے بچیں گے کیسے؟ حذیفہ ابن الیمان کی روایت اٹھائیے، کہا کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھتا تھا. مخافۃ ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں وہ شر کے اوپر میں واقع نہ ہو جاؤں. اگر مجھے پتا رہے گا کہ یہ چیز بری ہے تو وہ کام نہیں کروں گا، اس سے اجتناب کروں گا. تو یہ مطلب ہوا. اس وجہ سے محدثین نے اس کو جمع کیا ہے اور اکٹھا کیا ہے. اسی طریقے سے اگر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے سندن ضعیف ہے، لیکن دوسرے کسی روایت سے یا قرآن مجید کے کسی آیت سے اس کے مفہوم کی تائید ہو رہی ہے، اس کے مفہوم کی تائید ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بیان کرنا درست ہے. اس کے مفہوم کی اگر تائید ہو رہی ہے تو بیان کر سکتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو یہ حدیث سندن تو ضعیف ہے، لیکن اس کے معانی کے تائید میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں، دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں. یہ بتانے کے لیے اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ضعف کو واضح کر دے، بول دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ کوئی آدمی اس سے استدلال نہ کرے، اس کے الفاظ سے استدلال نہ کرے. اب آئیے حدیث کی طرف. پہلا جملہ جو ہے حدیث کا، کہا کہ مسلمان کو مسلمان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جھگڑا کرنا مسلمان سے یہ منع ہے، ناجائز ہے. کہا لا تماری اخا کا، یہی لفظ ہے نا جی حدیث کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تماری اخا کا. میرا کہتے کس کو ہے جی؟ کس جھگڑے کو کہتے ہیں میرا؟ تو کہتے ہیں میرا کی حقیقت یہ ہے کہ تم کسی دوسرے شخص کی بات پر کسی ضرورت اور بے مقصد کے بغیر اعتراض کرتے رہو. کسی کی کوئی بات ہے، اب اس سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی مقصد ہے اس معاملے سے، اور آپ زبردستی اس میں پڑ رہے ہیں. آپ کا تعلق ہی نہیں ہے اس میٹر سے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا،
اور ہم اس میٹر میں جا رہے ہیں اور اس میں اس جھگڑے میں اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے میرا عربی زبان میں۔ اس کی خرابی یہ ہے کہ اس میں انسان کے عیب کو ڈھونڈتا ہے، اس کو نیچا دکھاتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اور اس پر اپنی برتری ثابت کرتا ہے۔ اسی لیے خواہ مخواہ کے جھگڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں مذمت ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ مخواہ کے جھگڑا کرنے سے منع فرمایا، کہا ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ رب العالمین کے نزدیک آدمیوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہے جو ہٹ دھرم ہو اور سخت جھگڑالو ہو، ہٹ دھرمی کرتا ہو، بات مانتا نہیں ہو اور جھگڑا کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، سورہ زخرف کی آیت ہے کہ انہوں نے ابن مریم کو آپ کے لیے صرف جھگڑے کے لیے بطور مثال پیش کیا ہے، بلکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں۔ یعنی ابن مریم کا جو ذکر یہ لوگ کرتے ہیں ان سے ایمان لانا مطلوب نہیں ہے، جھگڑا کرنے کے لیے، جھگڑے کا نقطہ بنانے کے لیے وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھگڑالو قوم ہے، وہ جھگڑالو قوم ہے۔ لیکن اب یہاں سوال ہے جی کہ کیا ہر جھگڑا ناجائز ہے؟ ہاں، ہر جھگڑا منع ہے؟ نہیں ہے۔ ہر طرح کے جھگڑے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیا؟ یہ مراد یہاں پہ نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ دیکھیے، وہ جھگڑا جس کا مقصد حق معلوم کرنا یا حق کو دلیل سے ثابت کرنا، تو اور وہ جائز طریقے سے اور اچھے طریقے سے کیا جائے تو وہ جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ اس طریقے سے جھگڑا کر جو سب سے بہتر طریقہ اور سب سے اچھا طریقہ ہے، یعنی اچھے طریقے سے ان سے جھگڑا کر۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ گالی گلوچ نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کو کمتر ثابت نہ کرے، بلکہ احقاق حق کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کے انکار کرنے کے لیے اگر اس سے مناظرے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بحث و مباحثے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کرے، بحث و مباحثے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کرے۔ لیکن کب کرے؟ کس سے کرے؟ ہر کسی سے کرے؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے ہر کسی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس آیت کا معنی کیا رہ جائے گا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب آپ دیکھیے کہ آدمی سامنے والا جہالت پہ اتر رہا ہے اور بات یہ قبول کرنے والا نہیں ہے، ہٹ دھرمی کر رہا ہے، کٹ حجتی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں چھوڑیے اس کو۔ حق جاننے کا اگر ارادہ لے کر کے آیا ہے، نیک نیتی اس کے دل میں ہے، بحث و مباحثہ نہیں چاہتا ہے وہ، اور دلائل کی روشنی میں حق کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے باتیں اپنی پیش کیجیے۔ لیکن خواہ مخواہ کے مناظرے کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، بیکار کا شغل ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، ادھر سے چار عالم تم لوگ آ جاؤ جی، چار عالم ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی قوت دکھاتے ہیں، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے ان مناظروں کا؟ آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پہلے سے لوگ پوسٹر چھپوا کر کے رکھتے ہیں، وہ ہلہ کرتے ہیں، محفل بگڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد پوسٹر پھیلانا شروع کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے ان کو ہرا دیا اور ہم نے ان کو یہ کر دیا۔ ہار جیت مطلوب نہ ہے، ہار جیت کبھی بھی مطلوب نہیں۔ مناظرے میں جب کبھی بھی مناظرہ ہو، ایک تو یہ کہ حق ثابت کرنے کے لیے ہو، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہو کہ آپ کو دلائل پورے اچھی طرح سے معلوم ہو، تب جائیے اس میں۔ معلوم کچھ بھی نہیں ہے، آپ بھیڑ گئے۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ آپ اس کو کیا سکھائیں گے؟ وہ آپ کو دو چار باتیں سکھا گیا اور آپ کے دل کے اندر تذبذب ڈال گیا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج ہم میں کا ہر آدمی اتنا جری ہو گیا ہے کہ دو چار کتابیں پڑھ کر کے کہتا ہے چلو ہم مناظرہ کر لیں گے تم سے۔
آؤ ہم سے ٹکر لے لو، باتیں کر لو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، مسجد نبوی سے نکل رہے تھے نماز پڑھ کے، غالباً ظہر کی نماز تھی، آپ کے ساتھ میں آپ کے شاگرد تھے، ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے امام مالک نکل رہے تھے۔ تو ایک بہت بڑا مرجئہ اس زمانے کا وہ امام مالک کے پاس آیا، کہا السلام علیکم۔ کہا امام صاحب جا رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ نماز ختم ہو گئی، جا رہے ہیں گھر اپنے۔ کہا چلیے نا ذرا سا مسجد میں بیٹھیے گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ سے ذرا سا تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کس مسئلے میں؟ کہا اسماء و صفات کے باب میں۔ کہا کیوں؟ یعنی بات رکھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر مناظرہ میں ہم تم کو ہرا دیے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ کہا اگر تو ہم کو ہرا دیا تو؟ کہا کہ آپ کو پھر میری بات ماننی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی تیسرا آ کے ہم دونوں کو ہرا دیا تو؟ کہا ہم دونوں کو اس کی بات ماننی چاہیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایک چیز کے اوپر قائم رہنا نہیں چاہتا ہے، یہی مطلب ہوا نا؟ کہ جاؤ تو اپنے جیسا کسی دل بدلو کو ڈھونڈ لو، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا۔ مجھ کو اپنے دین میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے مجھ کو اپنے دین میں۔ تم کو شک ہے تم سمجھو، تم اپنے ڈھونڈ لو، ہم کو کوئی شک نہیں ہے، ہم کیوں جائیں گے؟ اور آج لوگ مناظرے کی شرائط طے کرتے ہیں کہ جو فریق ہرا دے گا دوسرا فریق اس کو مانے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، تب تو آپ ہار جیت کے اوپر، ارے بھائی حق ہار جیت سے طے ہوتا ہے کہ حق دلیل سے طے ہوتا ہے؟ ہاں، ہم جیت گئے تو کیا ہمارے پاس حق ہے، یا سامنے والا ہار گیا تو کیا وہ باطل ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دلیل جس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے وہ دلیل کو صحیح سے پیش نہ کر سکا ہو سکتا ہے وہ استدلال کا اتنا زور نہ لا سکا ہو اور سامنے والا منطق اور فلسفہ پڑھ کر کے اس کو زیر کر دے۔ آج کل نوجوانوں کو دیکھیے گا، ہاں مناظرہ کر لینا چاہیے، دونوں میں کون صحیح ہے کون غلط ہے پتہ چل جائے گا، اور جو صحیح ہے جو غلط ہے وہاں جو فیصلہ ہوگا دوسرے کو مان لینا چاہیے۔ ارے کیسے دوسرے کو مان لینا چاہیے؟ کوئی بھی آ کر کے کسی کو، ہار جیت سے حق کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، حق کا فیصلہ دلیل سے ہوتا ہے۔ یہ منہج ہے، یہی منہج سلف ہے، اس کو سمجھیے۔ نہ تو کوانٹیٹی سے حق کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے پاس تعداد زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی، تو اس کو سپورٹ کرنے والا کتنا ہے؟ اتنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطل ہے۔ یہ مشرکین کا معاملہ ہے۔ وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، حضرت نوح سے کہا کرتے تھے اس قوم کے، ہم کیسے آپ کے اوپر ایمان لائیں؟ آپ کے فالو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ قوم کے سماج کے گرے پڑے لوگ ہیں، ایک بھی مالدار آپ کے اوپر ایمان لایا، ایک بھی پیسہ والا آپ کے اوپر ایمان لایا نہیں لایا، ہم کیوں کریں؟ مشرکین مکہ ویسی کہتے تھے کہ بلال ہیں، سہیب ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، اس طرح کے لوگ، یہ کمزور لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں، کمزور لوگ آپ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، ہم کیوں آپ کے اوپر ایمان لائیں گے؟ کہاں کوئی مالدار آپ کو مانتا ہے؟ ارے بھائی تو کیا مالدار مانے کسی کی بات تو وہی حق کے اوپر ہے، اور غریب مانے تو وہ حق کے اوپر نہیں ہے؟ یہ معیار دنیا کے نزدیک ہوگا، اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے یہ معیار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے آپ بہکاوے میں کبھی بھی مت آئیے، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ غریب ہیں، اگرچہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگرچہ ان کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ مومن ہے، آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیے۔ تو حق کا معیار یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کبھی بات ہو حق کو پہچاننے کے لیے ہو، یہ پہلی بنیادی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں آدمی دلائل کی روشنی میں حق کو جانیں۔ ہم ہار گئے وہ جیت گیا، اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ دلیل کے اوپر ہوگا۔ کس کی دلیل مضبوط ہے؟
کس کی دلیل مضبوط ہے اس حساب سے فیصلہ ہوگا، کس کی دلیل کتاب و سنت کے قریب ہے اس حساب سے فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جی مناظرہ اور مجادلہ اگر اچھے طریقے سے ہو تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سید المناظرین ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے، نمرود کی جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا کہ ہم بھی زندہ کر سکتے ہیں، ہم بھی مار سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے مناظرہ کیا اور کیا کہا کہ ٹھیک ہے سنو، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبا دیتا ہے، تم ایک کام کرو کل مغرب سے نکال کر کے اس کو مشرق میں ڈبا دو، تب ہم جانیں گے۔ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ تو یہ نمرود مشرک جو ہوتا ہے وہ عقل کا کمزور ہوتا ہے، اس نے بلایا ایک قیدی کو اور اس کے سامنے قتل کر دیا، اور دوسرے کو بلایا اس کو معاف کر دیا، کہا دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں میں بھی زندگی دیتا ہوں، حالانکہ زندگی اور موت سے یہ مراد نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اب بھائی اس کے اوپر اب اس کو کاؤنٹر سوال کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو یہ آدمی سدھرنے والا یا سمجھنے والا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو یہ بتاؤ کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈبا دیتا ہے، تو کل ایک کام کر، صبح مغرب سے نکال سورج کو مشرق میں ڈبا دے، ہم تم کو مان لیں گے رب۔ فبہت الذی کفر، قرآن نے کہا کافر مبہوت ہو کر کے رہ گیا، کوئی جواب ہی نہیں بنا اس کو، کیسا گھیرا آپ نے دیکھیے، اور اس کے لیے راہ فرار کی کوئی جگہ ممکن نہ ہو سکی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا اپنے قوم والوں سے جو چاند کو، ستاروں کو اور سورج کو پوجا کرتے تھے۔ کہا لا احب الافلین، میں ان سے محبت کر ہی نہیں سکتا جو ڈوب جائے، ایک مقررہ مدت تک چمکنے کے بعد جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو؟ ستارے رات کو جب جگمگاتے ہیں آسمان پہ اور صبح ہوتے ہوتے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ لا احب الافلین، غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، اس کو رب کیسے بناؤں گا میں؟ اب اسی کو آدمی فٹ کرے کہ وہ آدمی جو خود بیماری سے مر گیا، لوگ بیماروں کی شفا کے لیے اس کے قبر پہ لائن لگائے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر بیماری سے شفا دینا اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لیتا، کیوں مرتا؟ وہ کہتے بھی ہو کہ مر بھی گئے، اور اس تاریخ کو، اس ڈیٹ کو یاد رکھ کر کے اس دن عرس بھی مناتے ہو، 100 سالہ جشن، 50 سالہ جشن، گولڈن جوبلی، سلور جوبلی سب مناتے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو کہ یہ ہماری حاجت اور ضرورت بھی پوری کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ کافر جو ہوتا ہے یا مشرک جو ہوتا ہے وہ عقل کا کمزور ہوتا ہے، عقل کا کمزور ہوتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کیا ہو جاتی ہے؟ مفقود ہو جاتی ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ ہاں لیکن یہ جائز لڑائی میں بھی جی انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ طریقہ گفتگو نرم ہو، لہجہ سہل ہو، اور آدمی کنٹرول سے باہر نہ جائے، یہ سب ضوابط ہیں۔ بحث کرتے وقت سامنے والے سے مغلوب نہیں ہونا ہے، بلکہ غالب اس کے اوپر ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جب تک دلائل کا استحضار نہ ہو، دلائل کے اوپر پکڑ نہ ہو، تب اس میدان میں آدمی کو اترنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا مت کرو مگر سب سے بہتر طریقے سے اگر کر سکتے ہو تو کرو۔ تو جب اہل کتاب کے ساتھ کہا کہ اچھے طریقے سے جھگڑا کرو، تو اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے ساتھ کوئی برا طریقے سے جھگڑا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، اس کا حق ہے۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ نرم خوئی سے اور اچھے سے گفتگو کرے، لیکن ہاں جہاں پہ لہجے کو سخت کرنے کی ضرورت پڑے، جہاں بولنے کی ضرورت پڑے، جہاں رد کرنے کی ضرورت پڑے، تو آدمی رد کرنے میں اپنے الفاظ کے اوپر زور پیدا کرنے کے لیے اپنے حیت کو تبدیل کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، اتنا چہرہ آپ کا سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں لال ہو جاتی تھی، گویا کہ آپ امت کو ایک لشکر سے ڈرا رہے ہوں، کأنہ منذر الجیش، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں، سبحکم ومساکم، صبح و شام دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں جی، کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ تو کیا مذاق کرنا مطلق طور پہ حرام ہے؟ ہنسی کی بات، دل لگی کی بات نہیں کر سکتے؟ خوشی اور سرور پہنچانے کی کوئی بات کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ یا کر سکتے تو کتنا کر سکتے؟ شریعت میں کتنی اس کی اجازت ہے؟ انشاءاللہ ہم پھر کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ٹھیک ہے پھر چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.